حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا. لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا. وہ ایمان کیا ہوا؟ دھیلے کا نہ ہوا جو کہ ایمان بھی ہو اور پھر بھی گناہ ہو جائے. پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ دھیلے کا بھی نہیں، ایمان نہیں ہوتا اس وقت، تبھی وہ گناہ کرتا ہے. البتہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا ہے، نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا. لہذا اب آپ سوچئے، ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، اور کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے. کیا پتہ یہاں سے نکل کر گھر تک جانا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے. کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور ہماری لاش ہی جائے گھر یا کسی اسپتال میں جائے، کیا پتہ. چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو. تب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں. اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں. اللہ اگر نظر ہٹا لے ہم سے تو ہماری 2 ٹکے کی حیثیت، اور جس نے مرنا ہو، جس کی لاش کو کیڑوں نے کھانا ہو، اللہ مر جائیں گے تو کوئی پوچھے گا ہم سے، قبر پہ ملنے آئے گا مفتی صاحب؟ نہیں. اتنی موتیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں، لیکن افسوس اس پر ہے کہ ہمیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ وہی ہے، جب تک ہوتا نہیں ہے نا انسان، گزرتا نہیں، اس وقت تک یقین نہیں آتا. عقل مند وہ ہے جو اللہ کی خبروں پہ یقین کر کے پہلے سے تیاری کرے، ہر وقت تیاری کرے. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں، سارے میں نے معمولی معاملات کلیئر کی. دیکھو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی، تو ہر وقت اپنی حالت کو ٹھیک رکھ لو. امام مالک مدینہ سے کیوں نہیں نکلتے تھے کہ بھئی میں چاہتا ہوں میری موت مدینہ میں آئے. تو اب آپ کو تو پتہ نہیں ہے کب موت آئے گی، تو انہوں نے کہا مدینہ سے نکلیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا مدینہ سے نکلوں اور وہاں موت آ گئی تو پھر تو موت کا نہیں پتا. آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھی حالت میں موت آئے، تو ہر وقت اچھی حالت میں رہیں آپ. تو موت کس حالت میں آئے گی؟ قرآن ایک جگہ نہیں بار بار کہتا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا، موت کا وقت آئے گا تو پھر ایڑیاں بھی رگڑو گے نا کہ 1 سیکنڈ مل جائے مجھے. اللہ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا. ساری دنیا کی دولت دے کے 1 سیکنڈ چاہو گے نا کہ مل جائے، اللہ کہتے ہیں ساری دنیا کی دولت تیری جھولی میں ڈال دوں اور تو صدقہ کر دے کہ مجھے 1 سیکنڈ میری زندگی بڑھ جائے. اللہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. تو جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے، آج سے کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المفلحون وإلهكم